السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، ہمیں زندہ رکھا صحت عافیت کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے استقبال کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے بڑے خوبصورت اور عجیب طریقے سے رمضان کی آمد کو بیان فرمایا۔ آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کیا آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ پھر دوبارہ دہرایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کیا آ رہا ہے، وہ تمہارے سامنے کیا آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ پھر تیسری دفعہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کیا آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی وحی آ گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر کہا وہ دشمنی کا زمانہ تھا، جنگ کا، عدو حضر، کیا کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو بھئی یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ اتنے خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا کہ رمضان اللہ کو پا لینے کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مطلب بھی بڑا خوبصورت ہے، جل جانا۔ اور یہ 12 مہینے جو سال کے عربی ہیں اس میں یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بنانے سے بھی پہلے طے فرما دیا تھا کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، اور رجب، شعبان اور شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحج۔ یہ 11 مہینے تو عربوں نے نام تجویز کیے۔ رمضان اس میں نے چھوڑ دیا تھا شعبان، رمضان، شوال۔ رمضان کا نام قرآن میں آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن اللہ نے کائنات کے بھی بنانے سے پہلے اس کی تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بنانے سے ایک روایت میں آتا ہے 1000 سال پہلے، ایک میں آتا ہے 2000 سال پہلے، بہرحال 1000 2000 سال تو کیا ہے، اللہ نے کائنات کے بنانے سے پہلے قرآن کی تلاوت کی۔ اس میں شہر رمضان اللہ نے اس وقت پڑھا ہوگا تو ابھی زمین آسمان بھی نہیں بنے اور اس مہینے کا نام اللہ نے رمضان طے کر دیا تھا۔ روزے اور اس لفظ رمضان میں جو مناسبت ہے وہ بتانے لگا۔ رمضان کہتے ہیں جل جانا۔ صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اونٹ کے تلوے جلنے لگیں، جلنے، ترمض، جب اونٹ کے تلوے جلنے لگیں۔ تو اس میں مناسبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے سارے گناہوں کو اس مہینے میں جلاتا ہے۔ وہ آگے میں واضح کرنے کے لیے کہتا ہوں اور بات کو ذرا کھولنے کے لیے کہتا ہوں کہ جیسے آگ میں چیزیں جلتی ہیں اور راکھ ہو جاتی ہیں، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے بھوک اور پیاس لگتی، اور خاص طور پہ ماشاءاللہ جیسے آج کل کے روزے ہیں، بھوک بھی خوب لگتی ہے، پیاس بھی خوب لگتی ہے، تو اس سے اندر میں ایک تپش پیدا ہوتی ہے، ایک حرارت پیدا ہوتی، تو وہ گویا ایک بھٹی بن جاتی، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے جو 335 دن کے گناہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہا ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے ہے اور تھوڑا سا سمجھ آنے کے لیے ہے کہ رمضان کا یہاں خوبصورت مطلب کیسے بن رہا ہے۔ اس بھوک اور پیاس کی بھٹی میں اللہ ہمارے گناہ ڈالتا ہے، جلاتا ہے، ڈالتا ہے، جلاتا ہے، ڈالتا ہے، جلاتا ہے، یہاں تک کہ آخری روزے سارے پچھلے سال کے گناہوں کو جلا کے اللہ ختم فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ اور ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ روزہ رمضان 29 کا ہو یا 30 کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا رمضان ہمیشہ 30 روزے لکھا جاتا ہے۔ کسی سال 30 کا ہوتا ہے، کسی سال 29 کا ہوتا ہے،
تو اس ایک روزے کی کم ہونے کی وجہ سے اللہ ہمارا اجر کم نہیں فرماتے، ہمارے 29 روزے لکھتے ہیں اور 30 تراویح لکھتے ہیں، اور وہ 30ویں روزے کو رکھے بغیر اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ تو لفظ رمضان کی خوبصورتی تو آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ اس میں اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کے گناہوں کو جلا کے ختم فرماتا ہے، اور آخری رات پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو جنہوں نے روزہ رکھا، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ، بندے نے فرشتوں سے، کیا جزا ہے جو اپنے مالک کا کام پورا کر دے، اس مزدور کو کیا ملنا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اس کو اس کی مزدوری ملنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر میرے بندے اور بندیوں نے دن میں روزہ رکھا، رات کو تراویح پڑھی، اس کے بدلے میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اس خوشی میں پھر ہم 2 نفل پڑھتے ہیں عید کے، جو خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے ہمیں معاف فرما دیا اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ مانگو، جو مانگو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دیا جائے گا۔ تو رمضان کی آمد کے حوالے سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ماحول میں جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو معافی تلافی شروع کر دیتے، بھائی معاف کر دے جی جناب، میں آ گیا جی تو ڈبو ہوئے تھے، میں حج تے جا رہے ہیں تو میں بڑی زیادتی کیتی ہے، مینوں معاف کر دیو، میں تھوڑا کو حق دیونا میں آ کے دے دیواں گا، مینوں معاف کر دیو۔ یہ ہمارے سارے کم از کم پنجاب میں تو یہ ہے تہذیب کہ لوگ حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہیں، کسی پر زیادتی کی ہو تو جا کے معافی مانگتے ہیں، کوئی زیادتی کر گیا تو اسے معاف کرتے ہیں کہ یار میرا حج ٹھیک ہو جائے، حج ٹھیک ہو جائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ حج سے بڑا فرض ہے۔ سب سے بڑا فرض ایمان کے بعد ہے نماز، اس کے بعد ہے روزہ، اس کے بعد ہے زکوٰۃ، اور سب سے آخر میں ہے حج۔ لیکن حج پر جانے کے لیے ہم سارے بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور روزے کا اس سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے اور بخشش کا مہینہ آ رہا ہے۔ حج میں صرف ایک دن اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آتا ہے، اور وہ ہے 9 ذوالحج، عرفات کا دن۔ لیکن رمضان میں پورے 30 دن اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے، اور مسلسل وہاں سے اعلان ہوتا ہے، کوئی مانگنے والا، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی جنت مانگنے والا، کوئی صحت چاہنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، مسلسل اعلان ہوتا ہے۔ اور ایک فرشتہ کہتا ہے بھلائی کرنے والے آگے بڑھ، مبارک ہو، اور اے برائی کرنے والے اب بس کر اور توبہ کر۔ دونوں کے لیے اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم ابھی ماشاءاللہ آج ابھی 4تھا روزہ یہ ہے، زیادہ نہیں وقت آگے گیا، تو ہم رمضان کی تیاری یہاں سے شروع کریں کہ اپنے دل کو سب سے صاف کر دیں اور سب سے معافی مانگیں، سب کو معاف کریں، سب سے معافی مانگیں، اور رمضان کی ابتدائی ایسے کریں کہ بھائی آپ معاف کر دیں، میرے روزے آ گئے ہیں۔ چونکہ روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں روزہ کی حالت میں گالی بھی دے تو اسے کہہ دو میرے بھائی میرا روزہ ہے، میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ پھر روزے کا ایک عجب جو بیان کیا گیا ہے فائدہ، تمام نیک اعمال کی جزا کو جنت کی شکل میں بیان کیا ہے حدیث نے، قرآن نے۔ صرف روزہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ اللہ خود ہے۔ اللہ مل جاتا، اور اللہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا۔ تو میں تمام سننے والوں سے عرض کروں گا کہ اس دل کو سب سے صاف کر دو۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے بیٹے انس، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، کہ میرے بیٹے انس نے حضرت انس نے 10 سال ہمارے نبی کی خدمت کی، تو آپ نے کہا میرے بیٹے انس اگر تو یہ کر سکے تو بہت بڑی بات ہے کہ اس دل کو سب سے صاف کر دے۔ غش نصیحت کے مقابلے میں آتا ہے۔ نصیحت ہوتا ہے خیر خواہی چاہنا، اور غش ہوتا ہے برائی چاہنا۔ اس کی ساری شکلیں اس ایک لفظ کے اندر موجود، کسی کی نفرت، کسی کی حقارت، کسی کی برائی، اور کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو نقصان پہنچانے کی تمنا کرنا، کسی کے لیے حسد کرنا،
کسی کے لیے کینہ رکھنا، کسی کے لیے بغض رکھنا، تمام کے لیے لفظ غش، جیسے ہر قسم کی خیر خواہی کے لیے لفظ نصیحت ہے، تو ہر قسم کی کسی انسان مرد عورت کے بارے میں برائی کے جو جذبے ہیں اس کے لیے ایک لفظ ہے غش۔ تو میرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بیٹے انس ایسا کرنا، لے احد، صرف مسلمان نہیں کہا کہ تو مسلمانوں سے دل کو صاف کر، تمام دنیا کے مسلم، غیر مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، دہریے، وہ جانے اور ان کا اللہ جانے، میرا ان سے معاملہ یہ کہ میں اپنا دل ان سے صاف رکھوں، میرے دل میں کسی کو نقصان پہنچانے کا جذبہ نہ ہو، کسی کے لیے میرے دل میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ بغض ہوتا ہے نفرت، اور کینہ ہوتا ہے نفرت کے ساتھ نقصان پہنچانا۔ تو میں آپ سب سے عرض کروں گا اس دل کو صاف کر دیں،